الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولانا صل وسلم دائما ابدا على حبیبک من زانت بہ السرور۔ سورہ نمل کی یہ آیات مبارکہ بنی اسرائیل کے خود ساختہ عقائد اور خود ساختہ حکایات کی بات کرتی ہے، اور ارشاد ہوتا ہے کہ یہ جو عقائد و نظریات یا قصے اور حکایات گھڑی جاتی ہیں، یہ گھڑنے اور بنانے والوں کے پیچھے ان کا کوئی اپنا مقصد ہوتا ہے۔ جتنے فرقے باطلہ بنتے ہیں، جتنے مذاہب باطلہ ہیں، جن لوگوں نے ایجاد کیے یا بنائے، ان کا اپنا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کی سرداری چاہتے ہیں یا سرمایہ چاہتے ہیں یا لوگوں میں اپنی بڑائی اور عزت کے خواہاں ہوتے ہیں۔ تو اللہ کریم وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ تو اللہ جانتا ہی ہے، لیکن جو کچھ اس کے پیچھے ان کے دل کے اندر چھپا ہوتا ہے اللہ کریم اسے بھی جانتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اہل حق کو اس بات سے کام رکھنا چاہیے کہ وہ حق کی اشاعت کریں، اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ باطل اس طرح سے پھیل رہا ہے، باطل وہ کر رہا ہے، باطل وہ کر رہا ہے۔ اہل باطل اگر اپنا کام کر رہے ہیں تو اہل حق ان کی تاریخ کیوں دہراتے رہیں؟ یہ اللہ کریم کا کام ہے۔ وہ فرماتا ہے تم تو وہ جانتے ہو جو وہ زبان سے کہتے ہیں، اور یہ وبا اب ہم میں بھی عام ہے کہ ہمیں بھی یہ شکوہ ہوتا ہے فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب آپ سارا دن ویسے سنتے ہوں گے، کہیں دو بندے اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی اسرائیل کی کہانی لے بیٹھتا ہے، کوئی امریکہ کی کہانی لے بیٹھتا ہے، کوئی حکومت کے خلاف بات کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جو کچھ جو کر رہا ہے، لیکن وہ کر رہے ہیں۔ ٹیلی ویژن پہ اگر بھی حیائی آ رہی ہے تو آ رہی ہے، اخباروں میں رسالوں میں اگر فوش تصاویریں چھپتی ہیں، فوش کہانیاں چھپتی ہیں تو چھپ رہی ہیں۔ ہمارے اس بات کو دہرانے سے تو وہ نہیں رکیں گے، لیکن جس تیزی سے برائی کی اشاعت ہو رہی ہے، حق تو یہ ہے کہ اس سے زیادہ تیزی سے نیکی کی اشاعت کی جائے۔ یعنی کرنے کا کام تو یہ ہے کہ جس سرعت اور جس تیزی سے برائی پھیلائی جا رہی ہے، اس سے زیادہ تیزی سے نیکی پھیلانے کا کام کیا جائے۔ تو جب نیک لوگوں کی ایک قوت بنے گی تو وہ قوت برائی کے سامنے بند باندھ سکے گی۔ لیکن اگر ہم انہی کی حکایات دہراتے رہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اپنا وقت تو ضائع کر رہے ہیں، جو ہمیں کرنا تھا وہ تو کر نہیں رہے۔ لہذا یہاں ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اللہ تو ان کی وہ باتیں بھی جانتا ہے جو انہوں نے دلوں میں چھپا رکھی ہیں، اور جو ظاہر ہیں وہ تو جانتا ہی ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ارض و سما کی تو چھوٹی بڑی سب باتیں، وہ پوشیدہ ترین بات کیوں نہ ہو، اس کی بارگاہ میں تو اتنی عیاں ہے کہ اس نے تو وہ ساری لوح محفوظ میں لکھ رکھی۔ علم الہی تو ناپیدا کنار ہے،
اس کی کوئی حد نہیں، نہ اس کی ذات کی کوئی حد ہے، نہ اس کی صفات کی کوئی حد ہے، علم اس کی صفت ہے، اور اس کا علم حضوری ہے، اس میں ماضی اور مستقبل نہیں ہے، ہر چیز ہمہ وقت اس کے روبرو دست بستہ حاضر ہے۔ لیکن یہ باتیں جنہیں اہل باطل یا کفار اپنی بڑی چابک دستی یا فنکاری سمجھتے ہیں، یہ انہیں فریب دیا ہوا ہے شیطان نے، ورنہ زمانے میں جو کچھ ہوتا ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، زمینوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، فضا میں جو ہے، جس میں جتنی بڑی پوشیدہ اور خفیہ باتیں بھی ہیں جنہیں ٹاپ سیکرٹ کہتے ہیں، وہ ساری بھی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کب کون کیا کر رہا ہے، یہ سب تو ایک حصہ ہے جو لوح محفوظ میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اور یہ قرآن جو ہے ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، چونکہ سب سے بڑے مدعی مذہب کے بنی اسرائیل ہی تھے، حضور علیہ السلام کی بعثت کے وقت، اور آخری امت بھی یہی تھے، تو فرمایا انہوں نے جو جو قصے گھڑے ہیں اس میں یہ خود بھی مختلف ہے، کوئی ایسی بات نہیں کہ سارے بنی اسرائیل اس پہ متفق ہوں، ان کے اپنی بھی گروہ بندیاں بن گئی ہیں، ایک مختلف انداز سے وہی قصہ دہراتا ہے، دوسرا مختلف انداز سے، جبکہ قرآن حکیم نے ان سب باتوں میں جو حق تھا وہ انہیں بتا دیا کہ اصل بات یہ ہے۔ اور یقیناً قرآن ہدایت ہے اور اللہ کی رحمت ہے، اس کا ایک ایک لفظ اللہ کریم کی رحمت ہے، اس کا ایک ایک حرف ہدایت ہے، لیکن للمؤمنین، ان کے لیے جنہیں نور ایمان نصیب ہو۔ یعنی قرآن حکیم سے ہدایت پانے کے لیے دل میں ایمان کا ہونا ضروری ہے، جیسے ایک واضح سڑک ہوتی ہے، کھلا راستہ ہوتا ہے، لیکن اس پر چلنے کے لیے بھی آنکھوں کی ضرورت تو ہے، اگر آنکھیں ہی نہیں ہوں گی تو راستہ کیا رہنمائی کرے گا؟ دل میں نور ایمان ہو تو قرآن کریم کا ایک ایک حرف ہدایت بھی ہے اور رحمت باری تعالی بھی ہے۔ ان ربک یقضی بینہم بحکم وہو العزیز العلیم، یقیناً آپ کا پروردگار ان کے درمیان حق کا فیصلہ کر دے گا۔ وقت آ رہا ہے، ہر ایک کو اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ ہاں، آپ کے کرنے کا کام یہ ہے فتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیجئے، اپنا کام پوری توجہ سے کیجئے، اس لیے کہ انک علی الحق المبین، کہ آپ واضح اور صاف حق پر ہیں۔ اصل یہ نقطہ تھا جس کے لیے میں نے یہ ساری آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، کہ کام کرنے کے لیے سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ بندے کو خود یقین کامل ہو کہ میں جہاں کھڑا ہوں میں حق پر ہوں۔ اگر اپنے یقین میں معمولی سا تزلزل بھی ہو، جسے قرآن کریم نے ریب کہا ہے، لا ریب فی، معمولی سی کھٹ کھٹ بھی نہیں ہونی چاہیے، جب تک یہ یقین کامل نہ ہو، فتوکل علی اللہ، آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، اپنا کام کیجئے، اس لیے کہ انک علی الحق المبین، اس لیے کہ یقیناً آپ واضح اور ظاہر حق پر ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہی یقین اور یہی حق صحابہ کرام میں تقسیم فرمایا، اور کسی صحابی کو رائی برابر کوئی شک نہیں تھا کہ ہم حق پر ہیں یا نہیں۔
اگر یہ ہوتا خدا نخواستہ تو اسلام ایک صحرا سے اور خانہ بدوشوں سے اٹھ کر روئے زمین پر نہ پھیلتا۔ آج مسلمان روئے زمین پر پھیلا ہوا ہے، اسلام کہیں نہیں ملتا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ مسلمان مٹھی بھر تھے، مدینہ منورہ کا ایک چھوٹا سا گاؤں اسلامی ریاست بنا، اور اس وقت کی بڑی بڑی طاقتیں، کیسر و کسریٰ جیسی طاقتیں جو صدیوں سے سریرائے مسند اقتدار تھیں اور جن کے پاس افواج اور طاقت اور دولت کی کوئی کمی نہ تھی، انبار تھے سونے چاندی جواہرات کے، اور لاکھوں کے لشکر موجود تھے، اور صدیوں سے سلطنتیں چلی آ رہی تھیں، اب فرد واحد کی حکومت تھی، جو وہ کہہ دیتا وہی قانون، وہی انصاف تھا۔ اب ان کے مقابلے میں ایک صحرا سے مٹھی بھر جان فروشوں کے ساتھ اٹھنا اور باطل کی بڑی بڑی طاغوتی طاقتوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جانا اور حق کو زمین پر رائج کر دینا اور اللہ کی مخلوق کو اللہ سے آشنا کر دینا، یہ ایک اتنا بڑا معجزہ ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ عقل نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ وجہ وہ یقین تھا جو صحابہ کرام کو محمد الرسول اللہ سے نصیب ہوا۔ اسلام ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھا، اس یقین محکم نے وہاں سے اٹھایا اور روئے زمین پر پھیلا دیا۔ آج مسلمان روئے زمین پر ہے، دنیا کے کسی ملک کسی کونے میں چلے جائیں مسلمان ملے گا اسلام کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم اس نور یقین سے خالی ہو چکے ہیں۔ آج آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے جنہیں یہ اعتماد ہو کہ میں حق پر ہوں۔ خود اسلام کے نام پر بیسیوں اسلام بن گئے، ایک عبادت میں ہزاروں اختلاف آ گئے۔ چھوٹا سا گاؤں ہے، میرے خیال میں اہل سنت میں 3 دفعہ افطاری ہوتی ہے۔ ایک ایسی عجیب بات ہے کہ ایک لاؤڈ سپیکر پہ اعلان ہوتا ہے روزہ افطار ہو گیا، اس کے 3 منٹ 4 منٹ بعد دوسرے پہ ہوتا ہے جی اب روزہ افطار، کچھ اس کے ساتھ کرتے ہیں، پھر تیسرے پہ ہوتا ہے جی اب افطار ہو گیا، کچھ اس کے ساتھ کرتے ہیں، پھر بعد میں شیعہ حضرات آ جاتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں یہ، اور حیرت ہوتی ہے کہ افطاری کے وقت پر بھی جتنی گاؤں میں مسجدیں ہیں اتنے اوقات ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ جو میں وقت کہوں وہی ٹھیک ہے۔ اب بھلا یہ کوئی بات بھی ہے؟ چلو شیعہ سنی کا تو اختلاف تھا، اہل سنت کو کیا ہو گیا؟ کسی کو اعتماد نہیں، کسی کو یقین نہیں کہ جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے، ہر کوئی اپنی رائے کرنا چاہتا ہے۔ یہ اعتماد نہیں کہ اللہ کا، اللہ کے نبی کا، شریعت کا حکم کیا ہے اور اس پر میں جم کے کروں۔ اسی سے سمجھ لیجئے اختلاف رائے صحابہ کرام میں بھی تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رحمت قرار دیا۔ وہ اختلاف اس طرح سے تھا کہ ایک حکم ہے، اس کے اصول میں اختلاف کی تو گنجائش نہیں، اب آگے اس کی تعبیریں ہیں۔ ہر آدمی کا اپنا ذہن، اپنی علمی استعداد، اپنی عقلی استعداد ہے۔ اب ایک آدمی کی نظر اس کے ایک پہلو پہ گئی، دوسرے کے دوسرے پہلو پہ گئی، تیسرے کی تیسرے پہلو پہ گئی، تو انہوں نے اپنے اپنے اس شعور کے مطابق اس کی تعبیر کی جن سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ کے ساتھ صدق دل کے ساتھ جو مفہوم سمجھا اس پر عمل کیا۔ مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب خندق سے واپس تشریف لائے تو خود مبارک اتارا تھا، ابھی آپ نے زرہ مبارک اتاری نہیں تھی، مشرکین بھاگ گئے،
چلو بھر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اقدس پہ ڈالا، دوسرا چلو ڈال رہے تھے، تیسرا نہیں ڈالا تھا کہ جبرائیل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وردی نہ اتاریے، خود نہ اتاریے، ذرا نہ اتاریے، فوراً تیار ہوں اور اثر جو ہے آپ فوراً وہاں یہود پر پہنچیں جنہوں نے بدعہدی کر کے خندق میں بدعہدی کی تھی، بنو حذیفہ پر پہنچے۔ نبی علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ عصر کی نماز وہاں پہنچ کر پڑھی جائے گی۔ وہی لشکر جو 25، 35، 40 دنوں کا تھکا ہارا خندق سے واپس آیا تھا، وہی اس طرف روانہ ہو گیا۔ اب الفاظ یہ تھے حکم کے کہ عصر کی نماز بنو حذیفہ پہنچ کر پڑھو، لیکن عصر کا وقت تو قریب تھا، تو نصف راہ پہنچے ہوں گے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام تو اول وقت کی نماز کو پسند فرماتے ہیں، نماز کو مؤخر کرنا حضور پسند نہیں فرماتے۔ تو آپ کا یہ فرمانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہاں جلدی پہنچا جائے، نہ یہ کہ نماز مؤخر کر دی جائے۔ لہذا نماز تو وہاں پہنچ کر بھی ادا کرنی ہے، تو کیوں نہ یہاں اول وقت ادا کر لی جائے۔ کچھ نے کہا جی نہیں، سادے سے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام کے، عصر وہاں پہنچ کر پڑھو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہم وہاں پہنچ کر پڑھیں گے، خواہ وہ مؤخر ہو جائے یا اول وقت میں رہے، ہم پڑھیں گے وہیں پہنچ کر۔ وہ لوگ چلتے رہے، کچھ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے، یہ لوگ بھی پہنچ گئے، اتنے میں نبی علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ عرض کیے گئے یا رسول اللہ، یہ بات ہوئی کہ کچھ نے نماز وہاں پڑھ لی، کچھ نے یہاں آ کر پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر خاموش ہو رہے، یعنی دونوں پہلو ایک بات کے تھے جن پر خلوص سے عمل کیا گیا، آپ نے دونوں میں سے کسی کو منع نہیں فرمایا۔ یہ اختلاف جو ہے یہ قابل برداشت ہے، لیکن جب احکام فقہی میں ہم نے تمام اہل سنت جو اس خطے میں ہیں کم از کم سب نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے احکام کو اختیار کیا، اب اس کے بعد پھر اختلاف کیسا؟ یعنی یہ اختلاف تو تھا تعبیر و تشریح کا، اور یہی اختلاف ہے ائمہ اربعہ میں۔ اصول ایک ہے اور تعبیریں مختلف ہیں۔ مثلا ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں اور دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تکبیر پر ہاتھ اٹھانے کا جو حکم ہے وہ پہلی تکبیر پر ہاتھ اٹھانے سے مکمل ہوگا۔ امام مالک فرماتے ہیں نہیں، جب بھی اللہ اکبر کا ہاتھ اٹھاؤ، جو کہ حکم ہے کہ تکبیر پر ہاتھ اٹھاؤ۔ اب تکبیر پر ہاتھ اٹھانے میں تو کوئی اختلاف نہیں، اگر اختلاف ہے تو تعبیر و تشریح میں کہ پہلی تکبیر پر ہی اٹھانا کافی ہے یا ہر تکبیر پر اٹھائے جائیں گے۔ دونوں میں سے جو تعبیر اختیار کی گئی دونوں حق ہیں، کیونکہ اصول دونوں میں ایک ہے۔ ہم اگر کسی فقہ پہ عمل کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کرتے کہ یہ حق ہے اور دوسری فقہیں باطل ہیں، معاذ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسا ہرگز نہیں۔ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ فقہاء میں ترجیح ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ جو ہے بہتر وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، ورنہ جو امام مالک، جو امام شافعی، جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں وہ بھی حق ہے۔ تمام ائمہ کی آراء حق ہیں اور سب کو ہم حق قبول کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ترجیح یعنی زیادہ بہتر یا مفہوم کے زیادہ قریب جو رائے ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ یہی جو دوسرے ائمہ کے پیرو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ تمام ائمہ حق ہیں، بات سب کی حق ہے، اور پھر تقلید تو ہوتی فقہ میں ہے، عقائد میں تو تقلید نہیں ہوتی، ہر فرد کا اپنا ایمان، اپنا عقیدہ۔ تو اب جب فقہ میں ہم نے تقلید اختیار کی، اس کے بعد اختلاف کی کون سی گنجائش رہ گئی؟ یعنی پورے ملک میں، پاکستان میں تو سارے حنفی نظر آتے ہیں،
ہندوستان میں سارے حنفی نظر آتے ہیں۔ تو پھر یہ ان میں ایک فقہ والوں میں دیوبند میں وہی کتابیں جو بریلی میں پڑھائی جاتی ہیں، جو دیوبند میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں حدیث کی، تفسیر کی، منطق کی، فقہ کی، وہی کتابیں بریلی میں پڑھیے۔ کیا بات ہے کہ دیوبندی بریلیوں کو کافر کہتے ہیں، بریلی دیوبندیوں کو کافر کہتے ہیں۔ پہلے بات یہاں تک تھی، اب بریلیوں میں بھی 50 طبقے بن گئے جو ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے، اور دیوبندیوں میں بھی 20 بن گئے جو ایک دوسرے کو مسلمان۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ وہی حال نہیں ہے جو بنی اسرائیل کا تھا؟ یہ سب کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ہم میں یقین کی کمی آ گئی۔ اس بات پہ کھڑا رہنا کہ ہم حق پر ہیں ہمارے لیے ممکن نہ رہا۔ جب یہ کمی آئی تو ہم ٹوٹی ہوئی پتنگ ہو گئے، جدھر سے جھونکا آیا ہوا کا وہ ادھر لے گیا۔ جس کو 10 بندے مل گئے ایک گروپ کے، وہ ان میں شامل ہو گیا، کسی کو دوسرے گروپ کے مل گئے، وہ ان میں شامل ہو گیا، کسی کو تیسرے خیال کے لوگوں کی محفل ملی، وہ ان میں شامل ہو گیا۔ میرا یہاں ایک دوست تھا، بیچارہ فوت ہو گیا، اہل تشیع میں سے تھا، اور بڑے اہتمام سے ہر سال مجلس کراتا تھا۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ بھئی معاملات دنیا میں تو ہماری بڑی دوستی چل رہی ہے، کاروبار میں بھی لین دین بھی ہوتا ہے، لیکن تم کبھی ہماری مجلس سننے نہیں آئے۔ حالانکہ سارے لوگ آتے ہیں اور اہل سنت آتے ہیں، اکثریت تو اہل سنت کی ہوتی ہے۔ تماشا بڑا ہے، یہاں ہمارے یہاں اہل تشیع کم ہیں لیکن ان کے جلسوں کی زینت اہل سنت ہیں۔ میں نے کہا دیکھو بھئی، یہ جو واعظ نصیحت ہوتی ہے یا بیان ہوتا ہے، یا جسے آپ مجلس کہتے ہیں، ہم واعظ کہتے ہیں، یہ ہوتا ہے حق جاننے کے لیے۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ مجھے کوئی شبہ نہیں کہ میں تمہارے علماء کے پاس کچھ سیکھنے جاؤں۔ میں جہاں کھڑا ہوں، مجھ پر اللہ کا یہ احسان ہے کہ میں پورے یقین کے ساتھ کھڑا ہوں، اور مجھے کوئی رائی برابر بھی اس میں وشواس نہیں ہے کہ میں تمہارے علماء سے سیکھنے جاؤں، اس لیے میرا جانا بیکار ہے۔ دوسرا جانے کا فائدہ یہ تھا کہ شاید تمہاری اصلاح ہو جائے۔ اگر مجھے یہ امید ہوتی تو بھی میں آتا تمہارے پاس۔ میں تمہیں جانتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم بھی ناقابل اصلاح ہو، اور اس کے اپنے یہ الفاظ تھے کہ تمہاری دونوں باتیں صحیح ہیں، میں اگر سکھ بھی ہو گیا ہوں تو میں اسی پر مروں گا، میں واپس آنے والا نہیں۔ یہ اس کے اپنے الفاظ تھے۔ میں نے کہا میری رائے بھی تمہارے بارے یہی ہے، تو پھر میرے جانے کا کیا فائدہ؟ اس کے 20-25 سال بعد وہ مرا، اسی مذہب پہ، اسی بات پہ مرا، لیکن پھر اس نے مجھے نہیں کہا کہ تم کیوں نہیں آتے۔ دو فائدے ہیں نا جانے کے، کہ یا تو اگلے میں کچھ تبدیلی کی امید، اور یہی علماء فرماتے ہیں یہ جو ہم روزگار کے لیے بھاگتے ہیں نا کافر ملکوں میں، اس کا کوئی جواز نہیں ہے، بلکہ روزی کے لیے کفار میں جانا جہاں دین خطرے میں پڑے حرام، اور جہاں دین خطرے میں پڑے اور محض دنیا ملتی ہو وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم ہے، وہاں سے نکل جانے کا حکم ہے، چونکہ دین ہر حال بچانا چاہیے، رزق مقدر ہے، جہاں ہوگے وہاں مل جائے گا۔ قرآن کریم فرماتا ہے جب یہ موت کے قریب فرشتے بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کی نظر ٹک گئی ہے، مرض الموت میں گرفتار ہے، نظر تو ٹک جاتی ہے، جس سے بات کر رہے ہیں نظر تو اسی کی طرف ہوگی، تو متوجہ ادھر ہو جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں فیما کنتم، کیا کرتے رہے ہو دنیا میں؟ اتنی اللہ نے عمر دی، محمد الرسول اللہ کو مبعوث فرمایا، اپنا کلام بھیجا، تم کیا جھک مارتے رہے؟ مرنے والا کہتا ہے کننا مستضعفین فی الارض، میں جہاں تھا وہاں ہماری تو کوئی حیثیت نہیں تھی، ہم تو مزدور لوگ تھے،
وہاں کا جتنا طبقہ عمرا تھا، جو لوگ صاحب اختیار تھے، جن کی حکومت تھی، وہ سارا باطل تھا، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، ہم اس میں پستے رہے، حرام کھاتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، برائی کرتے رہے، اب ہمارا اختیار اس پہ کیا تھا؟ فرمایا لم تہاجروا فی الارض الم تکن الارض اللہ واسعۃ فلم تہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ تو جہاں کفر کا غلبہ تھا وہاں سے ہجرت کیوں نہیں کی؟ وہاں چلے جاتے جہاں نیکی کی توفیق ہو۔ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فلم تہاجروا فیہا، آج تو ساری دنیا چھوڑ کر جا رہے ہو، تو کل کفر کا کونا نہیں چھوڑ سکتے تھے؟ وہاں چلے جاتے جہاں تمہیں اللہ کا دین نصیب ہو۔ ہمارا عالم یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر امریکہ سارا پاکستان صرف ویزے پہ خریدنا چاہے تو میں یہ سمجھتا ہوں خرید سکتا ہے۔ امریکہ صرف کھول دینا کہ جو بھی اپنا گھر اور اپنے نام زمین اور جائیداد جو ہے وہ لکھ کر دے دے، ہم اسے امریکہ کی شہریت دیں گے، تو شاید بڑی کم خوش نصیب ہوں جو رہ جائیں، نہیں تو اکثریت وہاں سے شہریت لے لے گی اور سارا ملک انہیں بیچ لے گی۔ یہ عالم ہمارے یقین کا ہے۔ کیوں ہم اس طرح بکتے ہیں؟ کیوں ہم اس دوزخ میں جاتے ہیں؟ کیوں ہم بھاگ بھاگ کر تڑپ تڑپ کر جاتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ وہ باطل ہے اور ہم حق ہیں۔ وہ بھی ہے، چلو دیکھا جائے گا، اب کس کو خبر ہے کیا ہے۔ صرف یہ ایک جملہ کہنا کہ کس کو خبر ہے آخرت کو، کس نے دیکھا ہے، جب جائیں گے پتہ چلے گا، آدمی کے کافر ہونے کے لیے کافی۔ تو دین کی اساس یقین پر ہے۔ یقین دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ یقین اور ایمان قلب کی گہرائیوں میں ہوتا ہے، دل کی ایک کیفیت کا نام ہے کہ وہاں پہ جم جائے۔ اب تو زمانے نے بہت سی چیزیں بدل ڈالیں، افکار بدل گئے، سوچ کے انداز بدل گئے، رشتوں کے انداز بدل گئے۔ ربع صدی الحمدللہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیوں میں رہنا نصیب ہوا۔ 25 برسوں میں کسی شخص نے میرے ساتھ یہ بات نہیں کی کہ یہ جو مولوی صاحب ذکر اذکار کراتے ہیں یہ صحیح ہے یا نہیں۔ کسی ایک فرد نے، گھر کے یا باہر کے کسی ایک فرد نے نہ اعتراض میرے سامنے کیا ہے، نہ مجھ پہ یہ سوال کیا۔ کیوں؟ خالی ہو، اپنے اندر شکوک و شبہات ہوں، اپنے اندر کمزوریاں ہوں، تو پھر معترض بھی مل جاتے ہیں اور سوال کرنے والے بھی مل جاتے ہیں۔ تو یہ ساری بیکار کی کاوش ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہر ایک نے حساب دینا ہے۔ اہل حق، یہاں ایک ساتھی نے ایک کتاب لکھی، اس میں کوئی 25-26 مجھے یاد نہیں، تعداد یاد نہیں، وہ سوالات تھے اہل تشیع کے اعتراضات کی شکل میں، اور انہوں نے وہ 22 نمبر سوال لکھ کر آگے جواب لکھے، اور مجھے وہ کتاب انہوں نے دی، چھوٹا سا کتاب تھا کہ آپ دیکھ کر دیں۔ میں نے وہ پڑھی ساری، میں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ کتاب نہ چھاپیں۔ کیوں نہ چھاپیں؟ میں نے کہا جو جو اعتراض آپ نے لکھے ہیں یہ تو اہل باطل کے ہیں، یہ تو ہر بندے کے ذہن میں وسوسہ ڈالیں گے، لیکن جو جواب آپ نے دیے ہیں بہت کم لوگ ان سے مطمئن ہوں گے۔ مجھے خود آپ کے جوابات میں جھول نظر آتی ہے۔ آپ کے جوابات میں وہ طاقت نہیں کہ سوال کو اڑا دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنا کام نہیں کر رہے، اہل باطل کا ان کے اعتراضات پھیلا رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی، وہ کتاب انہوں نے چھاپی اور اس کے نتائج یہی ہوئے۔ کیونکہ جوابات میں تو وہ قوت نہیں تھی، ان کے اپنے نزدیک تو بڑا جواب تھا،
لیکن وہ جواب جسے میں خود جواب سمجھوں وہ تو جواب نہیں ہے، جواب تو وہ ہے جسے اگلا جواب سمجھے. تو ان میں وہ طاقت نہیں تھی. یہی بات اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمائی گئی ہے کہ مختلف قصے، مختلف کہانیاں، مختلف کردار اہل باطل تو گھڑتے رہتے ہیں. اگر اہل حق بھی اسی کو دہراتے رہیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ ان کا کام کر رہے ہیں. آپ ان کے مقابلے میں کام کیجئے اور حق کی اشاعت کے لیے کام کیجئے. حق کی اشاعت تب ہوگی کہ جب آپ اپنے آپ کو یقین پر قائم کریں گے. اگر اپنے اندر یقین کامل نہیں ہوگا تو کسی دوسرے کو اپنے ساتھ آپ کیسے ملا سکیں؟ اور فرمایا یہ یاد رکھ لو میرے حبیب، انک علی الحق المبین، کہ آپ یقیناً واضح اور روشن حق پر ہیں جسے کوئی نہ ماننے والا بھی باطل نہیں کہہ سکتا. نہ ماننا ایک الگ بات ہے. اور یہ معجزہ بھی حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا ہے کہ کافر بھی آپ کو صادق اور امین، مشرکین مکہ بھی کہتے تھے یہ شخص صادق بھی ہے، امین بھی ہے. یہ الگ بات کہ ہم ان کی بات نہیں مانتے، وہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے. تو میرے بھائی اس ساری محنت اور ریاضت مجاہدے اللہ کا بنیادی حاصل وہی یقین ہے کہ اللہ کریم توفیق دے اور ایک قوت آ جائے اور آدمی کو اعتماد ہو جائے کہ الحمدللہ میرے دامن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں، میرے ہاتھ میں دامان شریعت ہے اور میں حق پر کھڑا ہوں. جب اہل حق تھے، اہل یقین تھے تو چند افراد سے اسلام روئے زمین پر پھیل گیا. اب یقین کی کمی آئی تو مسلمان روئے زمین پر ہیں، اسلام کہیں نظر نہیں آتا. تو ہمیں واپس اسی یقین کی طرف آنا ہوگا. سب سے پہلے اپنے آپ کو قائم کرو اور اللہ سے دعا کیا کرو کہ اے اللہ مجھے وہ قوت عطا کر کے کم از کم میں اپنے آپ کو تو حق پر مان لوں. اللہ اللہ کرنے کا، دل کو صاف کرنے کا، برکات نبوی کے حصول کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ یقین کامل ہو جائے کہ میں خود حق پر ہوں. پھر دوسروں میں بھی تبدیلی لانے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور یقین کامل اور نور ایمان سے ہمارے سینوں کو منور رکھے. وآخر دعوانا سبحان اللہ والحمد للہ.